بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز احباب علماء کرام کلاس دورہ حدیث شریف، مجھے حضرت قبلہ ڈاکٹر عبید ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری تمجدہ نے حکم فرمایا کہ آپ کی اس کلاس میں آ کر مقالے کے حوالے سے کوئی اہم جو چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں، کیونکہ آپ نے 100 نمبر کا ایک مقالہ دورہ حدیث شریف میں مکمل کرنا ہوتا ہے پر وقت۔ تو اگر ابھی سے آپ اس کی تیاری کریں گے، آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، آپ اس کو اہمیت دیں گے تو وہ بر وقت مکمل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے آج کی اس گفتگو میں ایک منٹ۔ السلام علیکم جناب جناب جی حضور میں پہنچ گیا جناب، کلاس بیٹھی جناب۔ جی حضور ٹھیک، جی استاد تشریف لائے، ٹھیک ہے جی بہتر جی۔ تو آج ہم انشاءاللہ انتخاب موضوع سے لے کر مقالہ لکھنے کے جو بنیادی مراحل ہیں ان پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ مقالہ لکھنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں یا نہیں۔ یعنی مراحل تو بات کی بات ہے، پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آیا ہم نے لکھنا ہے یا لکھوانا ہے۔ تو آج کل جو ہمارے ہاں ایک پریکٹس چل رہی ہے اس میں بہت سارے طلباء تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذاتی طور پہ لکھنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتے، کیونکہ دن بدن ہمارے ہاں طبقہ علماء میں لکھنے کے حوالے سے بڑی سستی بھی آ گئی ہے، اور اس سے ہم بھاگتے ہیں، گفتگو کرنا آسان سمجھتے ہیں اور لکھنا مشکل سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے عوامل ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پرانے دور میں انسان نہ چاہتے ہوئے مجبوراً بھی کچھ لکھتا تھا، خط و کتابت ہوتی تھی، اور ہم نے اپنے دور طالب علمی میں خط و کتابت کا وہ اثر دیکھا ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو گھر سے بھی خط آتے تھے۔ جب میں جامعہ الازہر مصر میں پڑھنے گیا تو پاکستان سے وہاں خط پہنچتے تھے، ہم وہاں سے جواب لکھتے تھے۔ تو وہ دور ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس میں جب خط پہنچتا تھا تھوڑی دیر ہم اسے ہاتھ میں رکھ کے اس کے لمس کو محسوس کرتے تھے کہ یہ ہمارے گھر سے آیا ہے، اور پھر ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوتا۔ پھر اسے کھولتے، کئی دفعہ اسے پڑھتے، اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے، پھر اس کا جواب لکھتے۔ تو وہ ایک مرحلہ تھا جس نے ہمیں کاغذ اور قلم سے جوڑا ہوا تھا، کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ لکھتا تھا، اور پھر علماء کے خطوط جمع کیے گئے۔ پیر صاحب کے جو خطوط ہیں ان کو مکاتیب ضیاء الامت کے نام سے 400-500 صفحات کی ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ کے اپنے اساتذہ کے نام خط بھی ہیں، طلباء کے نام خط بھی ہیں۔ تو وہ ایک پورا باب ہے خطوط کا، جسے عربی میں الانشاء والرسائل کہا جاتا ہے۔ تو وہ خط و کتابت کا ایک دور تھا، لیکن جیسے جیسے سوشل میڈیا آیا تو اس نے ہم سے جہاں اور بہت ساری چیزیں چھین لیں، وہیں لکھنے کا یہ عمل بھی جاتا رہا، اور اب خط لکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور اگر لکھنا بھی ہو تو وہ ہم ایک میسج بھیجتے ہیں، اور وہ میسج واٹس ایپ کے ذریعے جاتا ہے، اور اس میں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو اردو کا انتظام نہیں کرتے، بلکہ وہ اردو کو بھی رومن سٹائل میں لکھتے ہیں۔ تو یہ لکھنا ہو کہ آپ کہاں ہیں تو ہم کہتے ہیں AAP آپ، KAHAN کہاں، وہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی اردو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے جو کوئی لکھنے کا تھوڑا بہت ایک ماحول تھا وہ بھی جاتا رہا۔ تو
اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرمائی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو پہلی وحی میں بھی قلم کا ذکر ہے۔ پھر ایک سورت کے شروع میں قسم اٹھائی قلم کی، نون والقلم وما یسطرون، یہ قلم کی قسم اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم۔ تو یہ یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک لکھنے کا یہ عمل کتنا مبارک ہے کہ پہلی وحی میں بھی اس کا ذکر ہے، پھر اس کی قسم بھی اٹھائی گئی۔ پھر سورہ طور کے اندر ارشاد فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ طور کی قسم اور کتاب مستور کی قسم۔ کتاب مستور کیا ہوتی ہے؟ وہ کتاب جس میں سطریں ہوتی ہیں اور ان سطروں پہ کچھ لکھا جاتا ہے، اسے کتاب مستور کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الطور و کتاب مستور فی رق منشور۔ رق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن نے فرمایا فی رق منشور، تو رق چمڑے کو کہتے ہیں۔ شروع کے دور میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو جو جانوروں کا چمڑا ہے اسے اتارتے تھے، پھر اس کو چھیلتے تھے اوپر سے اس کی، پھر جب وہ چمڑا واضح ہو جاتا پھر اسے دھوپ میں رکھتے، اس کے اوپر وزن رکھتے، اس کو کہتے ہیں چمڑے کو دباغت۔ تو چمڑے کو دباغت دے کر اس سے کاغذ تیار ہوتا تھا، پھر اس سے لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چمڑے سے بنے ہوئے صفحے کی بھی قرآن حکیم کے اندر اس کو ذکر کیا اور اس کی بھی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ منشور کہتے ہیں وہ چمڑا جسے پھیلایا گیا تاکہ وہ لکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو چمڑا ہے جس پہ لکھا جاتا تھا، دباغت کے بعد جب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے 6 یا 7 نسخے لکھوائے تھے، اور ان علامہ ظفر اقبال کلیات صاحب، میں گزارش کروں گا یہاں آگے تشریف لیں، آپ کا بھی لکھنے سے بڑا تعلق ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مترجم ہیں، یہیں سے راستہ دے، تو آپ سے بھی جب آپ مقالہ لکھتے ہیں تو بہت سی طلباء کی آپ رہنمائی فرماتے ہیں۔ جو پوچھیے گا شاید کوئی علامہ صاحب کو جیت پائیں ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ تو اچھا، اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ چمڑے کو دباغت کے بعد اس پہ لکھا جاتا تھا، اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن حکیم کے نسخے تیار کروائے تھے ان کو چمڑے پہ لکھا گیا تھا، اور میں نے اس میں سے 1-2 کی زیارت کی ہے، وہ مصر میں آج بھی میوزیم میں موجود ہے، استنبول میں ایک موجود ہے۔ وہ قرآن بھی محفوظ ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ اس کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، انٹرنیٹ پہ گوگل کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت بڑا قرآن پاک ہے، اور اس کا ایک صفحہ بہت بڑا ہے، اور اگر اسے رکھا جائے تو جتنا یہ ڈائس ہے اس سے تھوڑا یہاں تک وہ یعنی اس کی ہائٹ پہنچتی، وہ قرآن پاک کیونکہ چمڑے کے صفحوں پہ آپ نے لکھوایا تھا، اور اسی کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا تھا۔ تو یہ تمہیدی چند باتیں میں نے آپ سے کتابت کی اہمیت کے حوالے سے کی ہیں کہ اسلام کے اندر لکھنے کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ پھر کتابت حدیث کے حوالے سے جب بحث ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ صحابہ حضور کی حدیث لکھتے تھے یا نہیں لکھتے تھے۔ تو کسی نے کہا جی حضور نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، تو اب خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تقیید العلم۔ کیا نام ہے جی؟ تقیید العلم، یعنی علم کو قید کرنا۔ اور یہ ایک مشہور جملہ بھی ہے کہ العلم صید والکتابۃ قید، کہ علم ایک شکار کی مانند ہے اور کتابت اس کے لیے قید ہے، وہ اس کو
جو ہے وہ اپنے اندر بند کر لیتی ہے علم کو، اور اگر آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں تو پھر وہ بھولتی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے خطیب بغدادی نے کتاب لکھی تقیید العلم، اور اس میں وہ احادیث جمع کی جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کا حکم دیا، اور وہ بھی جمع کی جن میں حدیث لکھنے سے منع کیا۔ پھر ان دونوں میں تطبیق کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں لکھنی، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تکتبوا عنی، کہ مجھ سے نہ لکھا کرو، اور کچھ نے فرمایا اکتبوا عنی، کہ تم میری بات کو لکھا کرو۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق کیا ہے تو وہ اس کتاب میں انہوں نے کی ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ ڈر تھا کہ اگر میری حدیث بھی یہ لکھیں گے اور ساتھ قرآن بھی لکھیں گے تو التباس پیدا ہو جائے گا، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ قرآن اور حدیث آپس میں مکس ہو جائے، تو حضور نے ابتدائی دور میں حدیث لکھنے سے منع فرما دیا۔ اور جب اس التباس کا خدشہ نہ رہا تو پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ میری حدیث لکھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی لکھتے تھے، دیگر بہت سارے صحابہ لکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حدیث پاک وہ لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو، کیونکہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ اب کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی ہر بات نہ لکھا کرو، کوئی بات لکھا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا والذی بعثنی بالحق، کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، لا یخرج من فی الا الحق، کہ میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اس لیے تم میری ہر بات کو لکھا کرو۔ تو وہ بھی حدیث ہے۔ پھر جب حضور نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا تو اس میں ایک ابو شاہ تھے جو یمن سے آئے تھے، تو انہوں نے حضور سے گزارش کی کہ یہ خطبہ بڑا جامع معنی ہے، آپ اسے مجھے لکھوا دیں تاکہ میں یمن اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یہ حضور نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کو میرا یہ خطبہ لکھ کے دے دو۔ تو اس پہ بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد ٹو دا پوائنٹ ہم مقالے کی طرف آتے ہیں، چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقالے کے موضوعات جن دوستوں نے لے لیے ہیں ان کا تو یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوگا، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں لیے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ ان کے لیے ایک ارشاد اور حکم ہے کہ یہ جو ابھی ہم ادھر موجود ہیں 3 جولائی سے پہلے تک حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا عرس پاک 4-5 جولائی کو ہے، اس کے بعد آپ کو چھٹیاں گرمیوں کی ہو جائیں گی۔ تو یہ جو دن آپ کے پاس 15-20 دن ہیں، ان دنوں میں اپنا موضوع فائنل کروائیں، فارم حاصل کریں، اس پہ پہلے میرے سائن ہوں گے، پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب اس پہ سائن فرمائیں گے، پھر آپ اس فارم کا ایک نسخہ ڈاکٹر صاحب کے آفس میں جمع کر لیں گے، ایک اپنے پاس رکھ لیں گے، ایک اس کی کاپی اپنے سپروائزر کو دے دیں گے۔ تو یہ مرحلہ جنہوں نے مکمل نہیں کیا وہ جلد از جلد مکمل کریں۔ ویسے کتنے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا موضوع نہیں لیا؟ جنہوں نے نہیں لیا وہ ہاتھ کھڑا کریں، یعنی جنہوں نے ابھی تک اپنا ٹاپک نہیں لیا جلدی کریں، اتنا ٹائم نہیں، یعنی وہ ایسے ہاتھ کھڑا کر، ادھر بھی ہے ادھر۔ تو جنہوں نے لے لیا میرا خیال ہے وہ اکثریت ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک اپنا موضوع منتخب نہیں کیا وہ ضرور جلد کر لیں، اور جنہوں نے کر لیا لیکن وہ اس پہ اطمینان نہیں رکھتے تو ان کو بھی یہ اجازت ان دنوں میں ہے کہ وہ دوبارہ آ کے ہم سے ملیں، 1 to 1 سوال جواب کریں کہ جناب اس پہ میں نے کیا لکھنا ہے، مجھے حوالہ جات مل رہے ہیں نہیں مل رہے، اس پہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو جن کے موضوع میں کسی طرح کا کوئی ابہام ہے تو ان کو بھی ان دنوں میں ابھی گنجائش ہے کہ آپ اپنے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہو تو وہ ہم کریں گے۔ موضوع کے تعین کے لیے یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں طلباء آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے مقالہ، پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں میں نے مقالہ لکھنا ہے، تو میں ان کہتا ہوں مہربانی کر کے مقالہ نہ لکھیں، آپ کیا لکھیں؟ مقالہ۔ تو ایک تو یہ تلفظ اپنا ہمیں ٹھیک کر دینا چاہیے کہ مقالہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مقالہ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ موضوع میں بہت زیادہ سطحی نوعیت کی چیز لے آتے ہیں۔ مقالہ لکھنا ہے اولیاء کرام، بس اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے اولیاء کرام۔ بھائی اولیاء کرام کے صرف آپ نام ہی لکھ دیں تو وہ ایک مقالہ تیار ہو جائے، یہ تو موضوع نہیں ہو سکتا۔
موضوع کے لیے جامع معنی ہونا ضروری ہے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے موضوع کے تعین میں کہ وہ کسی سوال کا جواب دے رہا ہو، وہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہو، وہ کسی چیلنج کا جواب دے رہا ہو، وہ کسی اشکال کو دور کر رہا ہو۔ موضوع ایسا ہونا چاہیے، یعنی سب سے پہلے آپ اسے کہتے ہیں ریسرچ کوسچن، کہ کوئی ریسرچ کوسچن بھی ہے جو آپ نے ٹاپک لیا اس میں، یا کوئی کوسچن نہیں۔ مثلا آپ جو ہے وہ بالکل ایک ایسا موضوع ماں باپ کی فرما برداری، اب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کوئی کوسچن نہیں ہے، اس کو آپ اپنے ٹاپک کا موضوع نہیں بنا سکتے، صرف اتنا کہہ دینا ماں باپ کی فرما برداری۔ جو انڈرسٹوڈ ریالٹیز ہیں، جن کو کہتے ہیں کائنات کی ابدی حقیقتیں، ان کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو طے شدہ امور کو موضوع نہیں بنا سکتے، سوائے اس کے کہ ان طے شدہ امور پہ اگر کوئی اشکال ہے۔ مثال کے طور پہ ذات باری تعالیٰ کے اوپر صرف اتنا کہہ دینا کہ میں اللہ کے وجود کا اس بات کروں گا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ آپ کو کسی ایک ایسے طبقے کے کوسچنز لینے پڑیں گے جو منکر ہے۔ مثلا جو دہریہ ہیں، ان کے وجود باری تعالیٰ کے اوپر اعتراضات اور ان کا تحقیقی جائزہ۔ اب یہ موضوع آپ ضرور لیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ جو دہریہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے اور ان کے اپنے دلائل ہیں، تو میں پہلے وہ لکھوں گا ان کے اعتراضات اور پھر میں ان کا جواب دوں گا، تو توحید میں یہ موضوع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بہت سارے ایسے موضوع ہیں۔ مثلا جو نئے منکرین سنت پیدا ہو گئے، ایک تو تھے وہ منکرین سنت جن کا جواب علماء نے دے دیا، اور ایک اس زمانے کے نئے منکرین سنت ہیں جو نئے انداز میں حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے اعتراضات کا پہلے ذکر کیا جائے اور پھر ان کا جواب دیا جائے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ٹاپک بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تصوف کے لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف ایک پیرالل ریلیجن ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، تو یہ کوسچن بھی ان دنوں میں بہت زیادہ کئی 2-4 سالوں سے ابھرا ہوا ہے۔ تو ایسی چیز آپ یوں سمجھ لیں کہ نبض پہ ہاتھ رکھنا اور اپنے زمانے کے اعتراضات کا جواب دینا، ایسا کوئی ٹاپک آپ کو چننا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے زور دے کے کہا کہ اگر کوئی طالب علم مثال کے طور پہ وہ اپنے شاخ سے ہمیں ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں، جی ہم طلباء ہیں، ہمارے یہ ٹاپک ہیں، اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کا ٹاپک منظور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ اب اس پہ لکھے، تو اس صورت میں ان طلباء کو یہ چاہیے کہ وہ 1 to 1 اپنے استاد سے یہاں ملاقات کریں، وہ سوال کریں کہ مجھے یہ ٹاپک رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو انہی دنوں میں کروا لیں، اور علی وجہ البصیرت لکھیں۔ علی وجہ البصیرت سے میرا معنی یہ ہے کہ ان کو شعور ہو کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ لکھنا ہے تو یہی لکھنا ہے، اس طرح آپ کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ شوق تب پیدا ہوگا جب آپ ایسا ٹاپک لیں گے جس میں آپ کی اپنی دلچسپی بھی ہے، تو ایک تو یہ۔ اس کے بعد اس میں مقالہ لکھنے کے جو مراحل ہیں، ہر دفعہ ہم بتاتے ہیں، میں ایک دفعہ ان کے نام لے دیتا ہوں، جو بچے لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں کہ یہ مراحل ہیں جن میں سے آپ کو گزرنا۔ سب سے پہلے انتخاب موضوع کا مرحلہ ہو گیا۔ انتخاب موضوع کے بعد آپ نے اس موضوع پہ جمع مواد کرنا۔ جمع مواد سے مراد ہے کہ آپ نے اس پہ مواد اکٹھا کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے، کچھ حوالہ جات، کچھ کتابیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا یہی موضوع ہے کہ جو آج کل کے نئے منکرین سنت ہیں ان کے اشکالات کا جائزہ، تو پہلے تو آپ تعین کریں گے کہ آپ کن لوگوں کو جواب دینا چاہتے ہیں، پھر آپ ان کے اعتراضات جمع کریں گے، اپنی ڈائری پہ لکھیں گے کہ فلاں کتاب ہے اس کے اندر یہ اعتراضات ہیں، تو کسی ایک کتاب کو بھی آپ موضوع بنا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی گزشتہ دنوں گجرات میں ایک لیکچر دیا تھا، اور وہ اس دفعہ جو ہم نے شاہین پبلش کیا اس میں پورا وہ شائع بھی ہو گیا ہے۔ اس میں نئے منکرین سنت میں سے ایک جو یہ ہیں ہمارے جاوید غامدی صاحب کے کچھ اعتراضات کا جواب دینے کی ہم نے کوشش کی تھی، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ قرآن حکیم کے لیے مخصص نہیں بن سکتی، نہ ہی مبین بن سکتی ہے، بلکہ انہوں نے اس اعتبار سے جو ہے وہ حدیث پاک کی کئی جہات کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ ہر انسان کو قرآن پڑھتے ہوئے اپنی فطرت سے وہ اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں نظم قرآن سے تفسیر کریں، اپنی فطرت سے تفسیر کریں، اپنی عقل سے تفسیر کریں، اور پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنت اور حدیث کو قرآن کی تفسیر میں اگر آپ لائیں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس کا جواب ہم نے اس پورے آرٹیکل میں دیا ہے، وہ تقریباً 30 صفحات پہ مشتمل آرٹیکل ہے، شاہین میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ تو انتخاب موضوع کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ جمع مواد، کہ مواد کو جمع کرنا، ڈائری بنانا۔ بعض لوگ کارڈ بنا لیتے ہیں تھوڑے سے، اور ہر کارڈ پہ وہ معلومات لکھ لیتے ہیں کہ فلاں کتاب سے تھوڑی سی معلومات ملی، صفحہ نمبر نوٹ کر لیا، پھر فلاں سے ملی، نوٹ کر لیا۔ تو جب ہم باقاعدہ مقالہ لکھیں گے تو یہ مواد ہمارے کام آئے۔ اس کے بعد ہے مقدمہ۔ اب مقدمے کے 5 یا 6 عناصر ہیں جو آپ نے ضرور لکھنے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے ٹاپک کا مقدمہ لکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں تمہید، یعنی مقدمے میں سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ اپنے ٹاپک کی تمہید۔ تمہید کے بعد انٹروڈکشن، جسے تعارف موضوع کہتے ہیں، تعارف موضوع، اور اس میں انڈر بریکٹ آپ لکھ دیں انٹروڈکشن، کہ اس کا تعارف، کہ جس موضوع پہ آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کا تعارف کیا ہے۔ پھر تعارف کے بعد امپورٹنس آف دا ٹاپک، جسے کہتے ہیں اہمیت موضوع۔ تو یہ مقدمے میں سب سے پہلے تمہید لکھیں گے، تمہید جنرل ہوتی ہے بالکل۔ پھر تمہید کے بعد ہم لکھیں گے انٹروڈکشن اور تعارف۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے اہمیت موضوع۔ اہمیت موضوع کے بعد ہم لکھیں گے سبب و اختیار الموضوع۔ سبب و اختیار الموضوع، کہ یہ ٹاپک میں نے کیوں چنا۔ تو آپ 4-5 وجوہات اس کی ذکر کریں گے، ایک صفحے میں 2-3 پیراگراف بنا لیں گے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ میں نے اس لیے لیا کہ میری دلچسپی علوم حدیث میں ہے، یا یہ سوالات جو ہیں وہ میرے ذہن کو اپیل کر رہے تھے کہ ان کا جواب مجھے دینا چاہیے، غیرت دینی کا اظہار کرتے ہوئے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، یا میرے استاد نے میری اس پہ رہنمائی فرمائی۔ جو بھی وجوہات ہیں آپ کے ٹاپک کے چننے کی، وہ آپ اس میں لکھیں۔ تو یہ اہمیت کے بعد سبب و اختیار الموضوع۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ریسرچ ریویو، اور ریسرچ ریویو کا مطلب ہوتا ہے سابقہ تحقیقات کا جائزہ۔ سابقہ تحقیقات کا جائزہ، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاپک میں نے لیا ہے، جو بھی آپ کا عنوان ہے، اس موضوع پر آج سے پہلے کیا کیا لکھا جا چکا۔ تو وہ ایک کتاب آپ کو ملے، 2 ملیں، 3 ملیں، کوئی ریسرچ آرٹیکل ملے، کوئی مقالہ ملے، آپ نے 1 2 3 4 اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ اس سے پہلے فلاں فلاں چیزیں لکھی جا چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر اسی موضوع پہ پہلے لکھا جا چکا ہے تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے؟ اب آپ اس پہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے اس میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ پہلے اس موضوع پہ فلاں فلاں جہت سے کام ہوا ہے، تو میں ان جہات کو چھوڑ کر فلاں نئی جہت اختیار کر رہا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی جسٹیفیکیشن، آپ کا موضوع لکھنے کا جواز کیا ہے۔ وہ ایک جملہ اردو میں کہتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنا، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے جنہوں نے کیا ہوا ہے انگوٹھا چھاپ طریقے سے اگر وہی آپ نے کرنا ہے تو یہ ریسرچ نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خانہ پوری ہے جو آپ کو، لیکن آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ اس سے پہلے اتنے کام ہو چکے ہیں، لیکن میں اچھا اس میں اب ایک سوال ہے کہ جب پہلے کام ہو چکے ہیں تو نئی جہت کون سی بن سکتی ہے؟ تو وہ جب ہم اس میں تحدید زمانی یا تحدید مکانی یا تحدید نوعی شامل کرتے ہیں تو اس کی جہات نئی بن جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر تفسیر قرآن پہ پہلے بے شمار کام ہو چکا ہے، مثلا بر صغیر میں لکھی گئی تفاسیر کا جائزہ، یہ ایک موضوع ہے کہ بر صغیر میں لکھی گئی اردو تفاسیر کا جائزہ، تحقیقی جائزہ۔ اب آپ یہ بتائیں ریسرچ ریویو میں کہ اس سے پہلے یہ 4 کتابیں مجھے ملی ہیں جو اس موضوع پہ موجود ہیں، آپ اپنے لیے لکھنے کا جواز کیسے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے اس سے پہلے جو لکھا گیا ہے، مثال کے طور پہ وہ انڈیا کے جو مفسرین ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا، یا اردو تفسیر کے اندر جنہوں نے صرف کلامی تفسیر کی یا ان کے بارے میں لکھا گیا۔ تو جب آپ اپنے لیے اس میں سے کوئی ٹائم پیریڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ لکھا تو گیا ہے پہلے، لیکن میں 2000 سے 2025 کے درمیان ان 25 سالوں میں اس موضوع پہ جو لکھا گیا ہے اس پہ تحقیق کروں گا۔ اب آپ کے لیے ایک جواز بن گیا ہے کہ اس ایریے میں کوئی کام نہیں ہوا، میں اس ایریے میں کام کروں۔
اسی طرح آپ زمانے کے بجائے جگہ کا تعین کر لیں. آپ کہیں کہ پنجاب کے اندر جو کام علم تفسیر کے حوالے سے ہوا ہے میں نے اس کو خاص کر لیا. تو اب بھی آپ کے لیے ایک جواز بن گیا کہ آپ نے اس علاقے کو خاص کر لیا کہ مثلاً خوشاب کے علماء کرام یا کشمیر کے علماء نے تفسیر پہ کیا کیا کام کیا. تو جب آپ کسی جگہ کا تعین کر لیتے ہیں پھر بھی جواز قائم ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جب سابقہ تحقیقات کا جائزہ پیش کرنا ہے تو ساتھ یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کو اس پہ کتنی کتابیں مل چکی ہیں جو اسی موضوع پہ ہیں، اور اگر مل چکی ہیں تو آپ اس میں سے کون سی جہت اختیار کریں گے جس سے آپ کے لیے اس کام کا جواز پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہم نے 4 چیزیں غالباً لکھ لی ہیں مقدمے میں. کون سی 5؟ تمہید، تعارف موضوع، اہمیت موضوع، سبب و اختیار الموضوع، اور سابقہ تحقیقات کا جائزہ. تو یہ ہو گئی. ایک اور چیز آج کل کی نئی تحقیقات میں آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں مفروضہ تحقیق. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ مفروضہ تحقیق. یہ آج کل جتنی یونیورسٹیز میں لکھا جا رہا ہے تو مقدمے میں مفروضہ تحقیق ضرور لکھتے ہیں، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس HYPO. تو وہ ہائپوتھیسس لکھتے ہیں مفروضہ تحقیق. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ شروع میں ایک مفروضہ قائم کرے اپنے موضوع کے اوپر، اور وہ یہ کہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس موضوع پر تحقیق کرنے کے بعد میں فلاں نتائج تک پہنچوں گا. تو وہ اپنا اندازہ لگاتا ہے کہ میری تحقیق کے بعد میرا فرضی نتیجہ یہ ہو سکتا ہے. تو وہ نتیجہ تو مقالے کے آخر میں دینا ہوتا ہے. وہ جو مقالے کے آخر میں آتا ہے وہ ثابت شدہ نتیجہ ہوتا ہے، اور جو مقالے کے شروع میں لکھتے ہیں وہ فرضی نتیجہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نتیجے پہ میں پہنچوں گا، تو اس کو مفروضہ تحقیق کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ خواتین کے حجاب کے حوالے سے یا نقاب کے حوالے سے ایک تھیسس لکھ رہے ہیں، اور حجاب اور نقاب کی بات کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا ہے. نقاب اسے کہتے ہیں جس میں سے صرف آنکھیں نظر آتی، اور حجاب اسے کہتے ہیں کہ جس میں انسان خاتون جو ہے وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو کور نہیں کرتی. تو بعض جو محققین ہیں ان کے نزدیک جو فرض ہے وہ حجاب ہے، اور جو نقاب ہے وہ فرض نہیں بلکہ وہ ایک احتیاط ہے جو اس معاشرے میں خاتون کو کرنی چاہیے. جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ نہیں، نقاب جو ہے یہ بھی لازم ہے اور یہ بھی شریعت مطہرہ کا لازم فیصلہ ہے. اب یہ اختلاف آ گیا. اب اس اختلاف پہ مثال کے طور پہ اگر آپ لکھتے ہیں اور دونوں طرف کے دلائل آپ لکھتے ہیں، تو آپ اپنا مفروضہ تحقیق شروع میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نتیجہ مجھے لگتا ہے عموماً میرا نتیجہ یہ ہوگا، وہ شروع میں آپ لکھ دیں، اور آخر میں جب آپ نتیجے پہ پہنچیں تو پھر نتیجہ تحقیق ذکر کریں. وہ ظاہری بات ہے دلیل کے بعد ہوگی. اس کے بعد یعنی یہ 5-6 چیزیں لکھنے کے بعد آخر میں آپ لکھیں گے منہج بحث. بولیے کیا لکھیں گے؟ منہج بحث. اور منہج بحث سے ہماری مراد ہوتی ہے میتھڈالوجی. کہ میتھڈالوجی یعنی منہج بحث کیا ہوگا. تو منہج بحث تحقیق میں بہت سارے ہوتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وقت مختصر ہے، بس 2-4 منٹ میں مکمل ہے. منہج بحث اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ مناہج ایسے ہوتے ہیں جنہیں شماریاتی کہا جاتا ہے. بولیے کون سا شماریاتی منہج کون سا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر کم عمر کی شادیوں کا رجحان اور اس کی تحقیق. یہ میں مثال دے رہا ہوں. تو اب یہ آپ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے، اور فیلڈ میں نکل کے فارم فل کروانے پڑتے ہیں. لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس ایریے میں جو شادیاں ہیں وہ کس عمر میں ہو رہی ہیں. تو اب اس میں فیلڈ ریسرچ ہوتی ہے، اور فیلڈ ریسرچ کی مراد ہے کہ آپ میدان میں جاتے ہیں، آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے کوئی فارم فل کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ 1000 فارم آپ نے فل کروایا. یہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، جسے میدانی تحقیق کہا جاتا ہے. میدانی اور میدانی تحقیق سے مراد یہ ہے کہ ریسرچر خود یونیورسٹیز میں جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے، لوگوں کو فارم تقسیم کرتا ہے، ان سے وہ سوال جواب فل کراتا ہے، پھر اسے جمع کرتا ہے، پھر وہ اس کا جدول شائع کرتا ہے کہ میں نے 1000 فارم فل کروایا تھا،
اس میں سے 700 نے یہ جواب دیا ہے، 200 نے یہ جواب دیا ہے، 100 نے یہ جواب دیا ہے، تو اس اعتبار سے جو میرا نتیجہ سامنے آیا ہے ہمارے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے اور بہت کم یہ ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں شماریاتی تحقیق۔ تو ہمارے ہاں مدارس میں شماریاتی تحقیق نہیں ہوتی، فیلڈ ریسرچ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو منہج اپنایا جاتا ہے اسے وصفی بیانی منہج کہا جاتا ہے۔ یہ آپ لکھ رہے ہیں کون سا منہج ہوتا ہے جی؟ وصفی بیانی۔ یہ ایک منہج ہے جس میں ہم زیادہ تر وصف بیان کرتے ہیں چیزوں کا، کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، اور بس وصف اور بیان کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ لکھ لیں، اسے کہتے ہیں تحلیلی منہج۔ تو ایک ہے وصفی بیانی منہج اور ایک ہے شماریاتی۔ شماریاتی تو ہمارے ہاں ہوتا نہیں لیکن لکھ لیں، اور ایک ہوتا ہے تحلیلی منہج۔ اور تحلیلی منہج سے یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو لکھ کے ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اس کو تجزیاتی بھی کہا جاتا ہے اور تحلیلی بھی کہا جاتا ہے۔ تجزیاتی منہج، تحلیلی منہج۔ شاطر اویس صاحب اسے کیا کہتے ہیں؟ اینالیٹیکل، جس میں آپ انالیسس کرتے ہیں اور اس میں آپ اس کا تجزیہ اور اس کی تحلیل کرتے ہیں۔ یہ بھی مدارس میں ہوتا ہے، یا ہماری علمی تحقیق میں ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں، تحلیل بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں وصف اس کا۔ تو یہ مناہج ہوتے ہیں جو ہم نے وہاں پہ ذکر کر دیا۔ یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان پہ مقدمہ مکمل ہوگی، اور مقدمے کے آخر میں جو چیز ہم لکھتے ہیں یہ اہم ہے، اسے لکھیں خطۃ البحث۔ خطۃ البحث۔ اب خطۃ البحث جو ہے یہ کیسے لکھا ہے؟ خے توئیں اور گولتا، خطہ اور آگے البحث۔ بحث کا لفظ ریسرچ کے لیے بولا جاتا ہے، اور خطہ کا لفظ آؤٹ لائن کے لیے۔ اس کو ہم اردو میں خاکہ تحقیق کہتے ہیں، یہ ہم لکھ لیں۔ یعنی خطۃ البحث کو کیا کہتے ہیں؟ خاکہ تحقیق۔ اور خاکہ تحقیق کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ لائن، ریسرچ آؤٹ لائن۔ تو یہ مقالے کے لیے جو ہم ڈھانچہ تیار کرتے ہیں جو سب سے اہم ہوتا ہے مقدمے کے بعد، اس کو خطۃ البحث کہتے ہیں۔ وہ ابھی آپ نے بنا کے اپنے سپروائزر کو چیک کروانا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے سپروائزر صاحب، استاد صاحب ہیں، آپ نے اپنے موضوع کا خطہ جو ہے وہ لکھنا ہے، مقدمہ اور خطہ، اور یہ خطۃ البحث یا آؤٹ لائن لکھ کے آپ نے انہیں چیک کروانی ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، اس پہ ان کے سائن کروا لینے، پھر اس کے مطابق آپ نے اپنا مقالہ لکھنا ہے۔ اب یہ جو خطۃ البحث ہے اس میں کیا چیز ہوتی؟ تو ایک تو وہ مقدمہ ہوتا ہے جو ہم نے لکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے باب اول۔ یہ میں صرف ڈھانچہ لکھوا رہا ہوں۔ باب اول، 3 باب ہم بناتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں لیکن 2 بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر اپنے مقالے میں دورہ حدیث شریف میں طلباء سے کہتے ہیں کتنے باب بنائیں؟ 3۔ اور ہر باب میں کتنی فصلیں ہوں؟ 3 ہی ہوں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں ہے کہ اتنی ہونی، اس میں آپ کا اختیار ہے، لیکن جو ایک میتھڈ چل رہا ہے اس کے مطابق 3 باب ہوں گے۔ پہلا باب فصل اول، فصل دوم، فصل سوم۔ پھر دوسرا باب فصل اول، فصل دوم، فصل سوم۔ پھر تیسرا باب فصل اول، فصل دوم، فصل سوم۔ اب اس میں ایک مثال میں دیتا ہوں۔ آپ نے ایک باب لکھا، مثال کے طور پہ ہم ایک چھوٹی سی مثال اس پہ لکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کس ٹاپک کا ذکر کیا تھا؟ عصر حاضر میں جدید منکرین سنت و منکرات، یہ ٹاپک ہو۔ تو اس میں آپ پہلا باب یہ بنائیں گے کہ سنت اور حدیث کی تعریفات اور ان کا فرق۔ یہ جو پہلا باب ہوتا ہے وہ زیادہ تر آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے مفردات کو واضح کرتا ہے۔ یہ جنہوں نے لکھنا ہے وہ اس پہ غور کریں۔ جو بھی آپ کا، میں ویسے رینڈملی پوچھتا ہوں، آپ کا کیا ٹاپک ہے جی؟ ملحدین کے عقلی اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ملحدین کے عقلی اعتراضات اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، یہ عنوان ہے ان کا۔ تو اس پہ جب یہ لکھیں گے تو پہلے باب پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ میرے ٹاپک کے اندر لفظ کون کون سے ہیں۔ ملحدین، عقلی اعتراضات، جوابات، قرآن و سنت کی روشنی۔ تو آپ نے مفردات اٹھا لینے ہیں اپنے ٹاپک کے۔ مفردات سے مراد جو الگ الگ لفظ، پھر ان میں سے جن لفظوں کو وضاحت کی ضرورت ہے پہلے باب پہ آپ نے ان کا تعارف پیش کرنا۔ پہلا باب زیادہ تر اسی میں ہوتا ہے۔ تو ملحدین کا لفظ آیا ہے تو یہ پہلے باب کے اندر
الحاد اور اس کی تعریفات اور اقسام، الحاد اور اس کی تعریفات و اقسام، یہ آپ پہلے باب کا فرضی طور پہ ایک عنوان بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی بنائیں، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ الحاد اور اس کی تعریفات و اقسام۔ اب اس میں جو پہلی فصل بنائیں گے تو اس میں الحاد لغت کی روشنی میں، اور اس میں مختلف جو ڈکشنریز ہیں ان کا حوالہ دے کے یہ لکھیں گے کہ لسان العرب میں یہ کہا جا رہا ہے، اور دیگر جو معاجم ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے، القاموس المحیط میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جو جدید انگلش کی ڈکشنریز ہیں وہ الحاد کی تعریف یوں کر رہی ہیں، تو مختلف تعریفات اس میں پہلی فصل میں آئیں گی۔ دوسری فصل الحاد، اس کی جو یہ لغوی بات تو ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کی کچھ اقسام، کہ ایک الحاد قدیم ہے اور ایک الحاد جدید ہے، پھر الحاد کی فلاں فلاں قسمیں اس وقت موجود ہیں، ان کی تعریف ہو جائے۔ تو میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا باب آپ بنائیں وہ زیادہ تر آپ کے کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہو، پڑھنے والے کے کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہو، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا اور تیسرا باب جو ہے اس میں آپ اپنے صلب موضوع کی طرف آ جائیں اور آپ اس کو حل کریں کہ جو الحاد ہے اس کے اعتراضات کا ذکر دوسری فصل میں کریں یا دوسرے باب میں، کہ کون سے ملحدین کے اعتراضات ہیں، تو قدیم ملحدین کے اعتراضات، جدید ملحدین کے اعتراضات، اس میں مختلف جو ان کی انواع ہیں ان کا ذکر کریں۔ پھر دوسرے باب سے ہی دوسرے باب کی پہلی فصل میں اعتراضات کا ذکر کر لیں، اور دوسری اور تیسری فصل میں ان کے جوابات شروع کر دیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا باب بنائیں اس کے اندر جو جن لوگوں نے ان جوابات میں کتابیں لکھی ہیں ان کا تعارف پیش کریں، مصنفین کا تعارف، کتابوں کا تعارف، انہوں نے اس میں کیا منہج اختیار کیا۔ تو اس طریقے سے 3 باب مکمل کریں، ان 3 ابواب کی 3 فصلیں مکمل کریں۔ جب یہ مکمل ہو جائے اب آپ نے 3 چیزیں آخر میں لکھنی، یعنی جب 3 ابواب اور ان کی 3 فصلیں مکمل ہو جائیں، یہ آج ہم صرف ڈھانچہ ڈسکس اس کا کر رہے ہیں، سٹرکچر کیا ہو۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے خلاصہ بحث۔ بولیے کیا لکھیں گے؟ خلاصہ بحث۔ کچھ ہمارے عزیز بڑی بے توجہی سے سن رہے ہیں، انہیں پتہ کیڑا سی لکھنا، ایسے بھی ہیں، لیکن اللہ کرے سب خود لکھیں، جو میں دعا کرتا، آپ آمین کہتے ہیں۔ تو کیا میں نے کہا جی؟ خلاصہ بحث۔ اس خلاصہ بحث کو ابسٹریکٹ کہا جاتا ہے، ابسٹریکٹ خلاصہ بحث۔ خلاصہ بحث کے بعد آپ نے لکھنا ہے اہم نتائج، اہم نتائج، اور ان کو نتائج بحث بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے پورے اپنے تھیسس کے نتائج لکھنے ہوتے ہیں کہ میں فلاں اس نتیجے پہ پہنچا، میں اس نتیجے پہ پہنچا، 3 4 5 6 نتائج آپ نے لکھنے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے تھیسس سے واضح ہیں۔ اہم نتائج بھی ہو گئے، خلاصہ بحث بھی ہو گیا۔ تیسری چیز ہے تجاویز و سفارشات۔ اور یہ کیا ہے؟ تجاویز و سفارشات، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریکمنڈیشنز۔ ریکمنڈیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مقالہ لکھا، اس میں تحقیق کی، اس نے ریسرچ کی، وہ اس ریسرچ کو وہیں بند نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میری ریکمنڈیشنز ہیں، یہ میری تجاویز ہیں، یہ میری سفارشات ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنا ایم فل کا تھیسس لکھ رہے تھے تو ہمارے ٹیچر ہمیں کہتے تھے اگر آپ نے پی ایچ ڈی کا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لائبریری میں جائیں، مختلف پی ایچ ڈی کے اور ایم فل کے مقالات اٹھائیں اور ان مقالات کے آخر میں سے تجاویز اور سفارشات کھولیں۔ یہ بڑا طریقہ ہے، تجاویز اور سفارشات کھولیں۔ اس ریسرچر نے اپنی پورے مقالے کے بعد کیا تجویزیں دی ہیں، تو وہ کہے گا کہ اس موضوع کی اس نہج پہ ابھی کام ہونا باقی ہے، میری تجویز ہے کہ اس کام کو یونیورسٹیوں میں کروانا چاہیے، اس کام کو کروانا چاہیے۔ تو اگر آپ 5 7 مقالوں کی تجاویز اور سفارشات پڑھتے ہیں تو کئی نئے ٹاپک آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو لکھنے والا ہے وہ کچھ کھڑکیاں کھلی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن ابھی یہ سوال ہیں جن پہ مزید کام ہونا چاہیے، میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق کر دیا، افراد میں آنے والے اس کو دیکھیں۔ اور تجاویز اور سفارشات میں آپ یہ بھی تجویز پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے الحاد کا،
اور میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ اس کو مدارس کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے، اس کے اوپر ورکشاپز ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز ہونی چاہیے، مختلف جگہ پہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیمینارز ہونے چاہیے، تو مختلف طرح کی تجاویز وہ پیش کر سکتا ہے۔ اچھا مقالہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں اچھی تجاویز پیش کی جائیں، اچھی سفارشات اور ریکمنڈیشنز دی جائیں۔ تو اب آخر میں ہم نے کیا لکھ لیا؟ اہم نتائج، خلاصہ بحث اور تجاویز اور سفارشات۔ جب تجاویز اور سفارشات بھی لکھ لی تو اب ہم آ جائیں گے آخر میں مصادر اور مراجع کی طرف۔ بولیے کیا؟ مصادر اور مراجع۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مصدر اور مرجع میں کیا فرق ہے؟ What is the difference between source and reference؟ مصدر اور مرجع میں کیا فرق؟ بتائیں جی، کون بتا رہا ہے؟ ہاں بتائیں، اونچا اونچا بولنا پڑے۔ ٹھیک کہا ہے اس نے، جس نے سنا ہے وہ کہہ رہا ہے، مجھے آواز نہیں آئی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے اچھی کوشش کی ہے۔ بالکل دو لفظی تعریف اس کی سن لیں، مصدر اور مرجع۔ مصدر بیسک سورس کو کہتے ہیں، مصدر اولین ذرائع کو کہتے ہیں۔ بولیے کس کو کہتے ہیں؟ اولین ذرائع، اولین ذرائع۔ اور مرجع سیکنڈری سورس کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں ثانوی ذرائع۔ اولین ذرائع اور ثانوی ذرائع۔ اب میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ آپ نے حدیث کے اوپر کچھ لکھنا ہے تو علم حدیث میں مصدر کیا ہوگا اور مرجع کیا ہوگا؟ مصدر وہ کتابیں ہوں گی جنہوں نے حدیث کو سند کے ساتھ ان مصنفین نے خود جمع کر کے لکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی سند سے، جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، مسند حمیدی، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جنہوں نے ابتدائی ادوار میں اپنی سند کے ساتھ حدیثوں کو جمع کر کے لکھا ہے، یہ کیا ہوں گے؟ مصدر۔ یہ علم حدیث کے کیا ہوں گے؟ مصدر۔ اور مرجع کیا ہوں گے؟ مرجع ہوں گے جو اس دور میں حدیث پہ بعد میں کچھ لکھا گیا، مثلا بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے استفادہ کر کے، مثال کے طور پہ جو مشکات شریف ہے، یا آج کے دور میں مشارق الانوار ہے، جنہوں نے صحیحین سے حدیثیں لے کے دوبارہ سے ان کو ترتیب دیا ہے، تو وہ مصدر نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مرجع۔ اسی طرح علم حدیث پہ کوئی مقالہ لکھا گیا ہے تو وہ مقالہ حدیث کا مصدر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مرجع ہوگا۔ تو جب آپ نے حوالہ پیش کرنا ہوتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے مرجع پیش نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ حدیث کا حوالہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کہیں جی یہ حوالہ میں ضیاء القرآن شریف سے پیش کر رہا ہوں، تو کیا علم حدیث کا مرجع ہے یا مصدر ہے ضیاء القرآن؟ بولیے، مرجع ہے، کیونکہ ضیاء القرآن تفسیر کی کتاب ہے، وہ علم حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ضیاء القرآن شریف میں جو حدیثیں آئی ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ضیاء القرآن شریف میں پڑھی ہے، لیکن آپ کا وہ حوالہ نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ آپ سے کہا جائے گا کہ ضیاء القرآن شریف میں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو کس سے نقل کیا، تو وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ ترمذی میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ترمذی کتاب الایمان سے لی گئی۔ اب آپ مصدر تک پہنچے تو مصدر کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور مرجع کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مصادر اور مراجع۔ آخر میں ایک چیز ہوتی ہے مصادر اور مراجع کے بعد، اسے کہتے ہیں فہارس۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ فہارس۔ اب فہارس کیا ہوتی ہیں؟ فہارس فہرست کی جمع، اور فہارس متنوع بنائی جاتی ہیں، یہ ہر کتاب کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں۔ اگر آپ ضیاء القرآن اٹھائیں تو ضیاء القرآن شریف کی ہر جلد کے آخر میں فہارس، وہ مصادر و مراجع نہیں ہے، وہ فہارس ہے۔ فہارس کیا ہے؟ آپ ضیاء القرآن کی پہلی جلد اٹھائیں گے تو آخر میں لکھا ہوا ہے توحید والی آیا، رسالت والی آیا، یوم آخرت والی آیا، اچھا جی، اور کون سی؟ انبیاء والی آیا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ توحید والی پہلی آیت ضیاء القرآن کی فلاں جگہ پہ ہے، دوسری فلاں جگہ پہ ہے، اس میں احالات دیے ہوئے ہیں۔ جس بندے نے توحید کے اوپر کوئی مواد لینا ہے تو وہ ان فہرست میں جائے گا اور وہ اگٹھی ساری آیتیں اس کو مل جائیں گی جہاں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے توحید کے مسئلے پہ کلام کیا ہے، تو وہ وہاں سے دیکھتا جائے گا اور جمع کرتا جائے گا۔ آپ کلیات اقبال اٹھائیں، کلیات اقبال کے آخر میں فہرست بنی ہوئی ہیں، اچھا جی، اس میں اس کی فہرست اور طرح کی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے
اشخاص، اچھا بلدان، اشعار، تو اس میں اشخاص کی فہرست کے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جہاں جہاں کسی بندے کا ذکر کیا ہے، کس کس کا ذکر کیا ہے، تو آپ فارس میں جائیں گے گوئٹے کا کیا ہے، غالب کا کیا ہے، فلاں صفحے پہ فلاں فلاں جگہ پہ غالب کا کیا ہے، تو وہ الفابیٹیکلی لکھا ہوتا ہے، یعنی ابجدی ترتیب کے ساتھ، الف با جیم کی ترتیب کے ساتھ وہ انہوں نے لکھا ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں فارس۔ آپ اپنے مقالے میں کتنی فارس بنا سکتے ہیں؟ نمبر ایک، فہرس الآیات القرآنی، کہ جتنی آپ کے مقالے میں قرآن کی آیات آئی ہیں اس کی فہرست، فہرس الاحادیث النبویہ، جتنی احادیث آئی ہیں ان کی فہرست، فہرس الاشعار، جتنے اشعار آئے ہیں ان کی فہرست، اس طرح کر کے آپ آخر میں فہرست بنا سکتے۔ تو آج کی اس گفتگو میں مقالے کے حوالے سے ہم نے جن چند عناصر کا تذکرہ کیا وہ آپ کے سامنے آ گئے، یہ ڈھانچہ اور سٹرکچر آج ہم نے مکمل طور پر ڈسکس کر لیا۔ انشاءاللہ کسی اور دن میں ہم اس کے بعد اب جو اگلی تفصیل ہے کہ ہر ایک باب اور فصل میں چیزوں کو لکھنا کیسے ہے اور پھر مواد کیسے جمع کرنا ہے، حوالہ کیسے دینا ہے، اس پہ انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم بات کریں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں آپ بعد میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور آخر میں پھر یہی ہے کہ جلد از جلد اپنے موضوعات جو ہیں ان کو مکمل فرمائیں۔ تو آج اسی پہ اتفاق کریں گے۔ استاد صاحب تشریف لے آئے ہیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔